of Senator Zishan Khanzada, please raise the matter. Ministers बैठे हुए हैं जी, बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन साहब, ये कॉलिंग अटेंशन पहले भी आया था और उस दिन जिस तरह आपने कहा, मैं चाहूँगा इस आप देंगे। हाल है जनाब चेयरमैन, मैं सिर्फ 2 मिनट उस पे लूँ। चेयरमैन, मैं सिर्फ 2 मिनट उस पे लूँ का नहीं मिला। और जनाब चेयरमैन, मैं moved order number this. आप ministers they have to go. जी, फिर आप कहें वजीर फिर नहीं है। जनाब चेयरमैन, मैं सिर्फ 2 मिनट लूँगा। मैंने सिर्फ ये बात जनाब चेयरमैन कहनी है कि जो हमारे जितने भी दोस्त साथी नए आए हैं, कोलीग्स आज हमारे बने हैं पिछले कुछ दिनों में, उनको मुबारकबाद देता हूँ। बड़ी खुशी होती है कि हमारे नए साथी आए हैं। लेकिन उसके साथ साथ जनाब चेयरमैन, मुझे उतना ही अफसोस हुआ है एक बात पे कि अब हमारे जो लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो कुर्सी खाली हुई है और जिस तरीके से हुई है जनाब चेयरमैन, उस पे मैं बेहद अफसोस का इजहार करता हूँ। जनाब चेयरमैन, शिबली फराज साहब एक हक के साथ हमेशा उन्होंने इधर बात की है, ना हक के खिलाफ वो खड़े हुए हैं, उन्हें आवाज उठाई है। आज उनको इस बात की सजा मिली है। जनाब चेयरमैन, मैं ये नहीं कह रहा कि उस दिन जब फिर सब उस दिन जनाब चेयरमैन जब ट्रेजरी बेंचेस ने ये बात की है कि जी आपके टाइम पे भी ऐसा हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा जनाब चेयरमैन कि हमारी हुकूमत के टाइम पे कोई बहुत परफेक्शन थी। लेकिन जब ऐसा कोई काम होता है और हम सब जमहूरियत की बात करते हैं, फिर एक दूसरे को ये ताने देते हैं, ये इस बात का जवाब नहीं है जो कि शिबली फराज के साथ हुआ है और हमारे बाकी पीटीआई लीडर्स के साथ हुआ है। जनाब चेयरमैन, आज आप सब बात कर रहे हैं कि 14 अगस्त पे बात होनी चाहिए और एक अच्छा माहौल होना चाहिए जनाब चेयरमैन, लेकिन हमारे लीडर्स को तो 14 अगस्त पे सजाएं मिली है, जबकि लोगों की सजाएं माफ की जाती है 14 अगस्त पे। ये आज वो दिन है, बाटा रेट के हिसाब से 10-10 साल सजा मिली है। क्या ये है शिबली फराज? ठीक है भाई, आप और मेरी ऑनरेबल सेनेटर से गुजारिश है कि सेनेट ज़्यादा बड़ा इदारा इसलिए है कि इसकी अपनी एक सेंटिटी है, इसको आपने मजाक बनाया हुआ है। बात कॉलिंग अटेंशन पे हो रही है और आप सियासी तकरीरें शुरू कर देते हैं। सर, अगर कॉलिंग अटेंशन हाउस किसी ज़ाब्ते और उसूलों के तहत चलता है, कॉलिंग अटेंशन निपटा लें, उसके बाद आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जितनी मर्जी बात करें, हम सुनेंगे। हमने कहा है कि आप बाकी बिजनेस ना लें, तो मेरी गुजारिश है सर, आप बात करें। सर आप रिप्लाई करें। आप मैं कैसे सर, दे दूं? मगर ऑनरेबल मिनिस्टर जो है वो रिप्लाई करेंगे, इसको निपटा लें, उसके बाद बात करें। अटेंशन क्या है? स्टिक टू योर एजेंडा, बात करें। शुक्रिया जनाब चेयरमैन, आपने मौका दिया। मैं कॉलिंग अटेंशन पे भी बात करना चाहूँगा और ये एक बहुत एक ऐसा दीना मसला है, स्पेशली हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए भी एक टैरिफ पॉलिसी जनाब चेयरमैन आज से कई साल पहले दोबारा अगर मैं ये कहूँ कि जी पीटीआई के टाइम पे पहली बार एक टैरिफ पॉलिसी दी गई थी, जिसके ज़रिए जो आपके जितने टैरिफ्स होते हैं वो पॉलिसी उस टाइम पे इसलिए बनी ताकि हमारी इंडस्ट्रीज़ को इधर सपोर्ट भी हो, एफिशिएंसी भी आए, और जो असल उसका मकसद था कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी। और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी, ये तो सबको पता है कि पीटीआई 2022 में सबसे जो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट थी वो 2022 में थी, और वो उस पॉलिसी की वजह से थी। अब जनाब चेयरमैन वो पॉलिसी बड़े अरसे से जो है तो एक्सपायर्ड है, बड़े अरसे से है या कुछ महीनों से है, उसके ऊपर कोई नई टैरिफ पॉलिसी दी नहीं जा रही। और अगर हम पता करते भी हैं कि जी इस पॉलिसी के हवाले से आपने क्या इकदाम लिए हैं, तो वो पॉलिसी बड़े आप पूरे इंडस्ट्रीज़ को, पूरे हर सेक्टर को आप उसको लेते हैं साथ में। आजकल हुकूमत चंद
چیزوں پہ فوکس کر رہی ہے. جناب چیئرمین, ہمارے آئی ٹی جو ہے تو وہ تو ان ٹیرف پالیسی سے ان کا کوئی کام نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ بڑا فوکس صرف آئی ٹی کے اوپر ہو رہا ہے. آئی ٹی تو ہم سب کو پتہ ہے کہ جی پوری دنیا میں اگر آپ اس کو سپورٹ نہ بھی کریں تو وہ خود ہی بہت تیزی سے آئی ٹی جو ہے پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے اور پاکستان میں بھی بڑھ رہا ہے, اور یہ ہمارے اپنے لوگوں کی وجہ سے ہے جو کہ اتنے قابل ہیں کہ وہ خود فری لانسرز بن کے تو آپ کو ریمیٹنسز دے رہے ہیں آئی ٹی کے ذریعے. لیکن جناب چیئرمین جو کہ باقی انڈسٹریز ہیں اور اسپیشلی ایگریکلچر میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے بڑا اس پہ کام کرنا ہے, کچھ نہیں ہوا. یہ جو ابھی بجٹ میں کچھ چیزوں کے اوپر ٹیرفز کم کیے گئے, اس پہ فیصلہ ہوا اور ایک کمیٹی جو کہ نیشنل ٹیرف کمیشن شاید اس کا کہا جاتا ہے, اس پہ فیصلے ہوئے کہ جی ان پہ یہ ریڈکشن ہوگی ٹیرفز پہ. لیکن حکومتی کمیٹی خود ہی فیصلہ کرتی ہو, پھر بجٹ میں وہ فیصلے نہیں ہوتے ہیں, بجٹ میں وہ فیصلے ریورس کیے جاتے ہیں. جناب چیئرمین, وہ فیصلہ اسی لیے ہوا تھا کیونکہ آپ کو مختلف انڈسٹریز سے انپٹ آتی ہے اور اس انپٹ کے ذریعے آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کے لیے, ہمارے ٹریڈ کے لیے بڑا ضروری ہے. لیکن پھر پتہ نہیں کہاں سے یہ پریشر آتا ہے. آئی ایم ایف کا نام لیا جاتا ہے کہ جی ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ نہیں ہونے چاہیے, لیکن اصل بات یہ ہے جناب چیئرمین کہ حکومت کے پاس پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. آپ کا 60% جو آپ کی ریونیو جنریشن ہے وہ آپ کی امپورٹ سٹیج پہ جو ٹیکسیشن ہوتی ہے وہ اس سے ہو رہی ہے, اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. جو بھی کوئی حکومت جن کے پاس عوامی سپورٹ ہو وہ سخت فیصلے لے سکتے ہیں. جو کہ کوئی ایسی حکومت ہو جو ایک فارم کے ذریعے آئی ہو اور عوامی سپورٹ نہ ہو تو وہ فیصلے نہیں لے سکتے, اور اسی لیے انہوں نے اس طرح کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں جن کو انڈسٹری سے الٹا نقصان ہوتا ہے. ہماری انڈسٹریز جو آلریڈی ان کے پاس نہ سستی بجلی ہے, نہ ان کے پاس کوئی اور مہارت ہے, اور اوپر سے آپ ٹیکسیشن میں بھی ان کو ہیلپ نہ کریں تو آپ کیا ان کو ایکسپورٹ کے لیے تیار کریں گے اور دنیا کا مقابلہ کریں گے. ایک جی ایس پی پلس ہے ہمارے پاس جس کے پیچھے ہم ہر سال لگے ہوتے ہیں, ہر 2-3 سال بعد جو ہے اس کی رینیول ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے اور کوئی وینیوز نہیں ٹارگٹ کیے. اگر سینٹرل ایشیا کی میں بات کروں جناب چیئرمین, وہ بھی پی ٹی آئی کے ٹائم پہ یہ ٹارگٹ, یہ سوچ بنی کہ جی سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹریڈ بڑھانی چاہیے اور اس کے لیے اقدامات لیے گئے. آج یہ حکومت کوشش تو ضرور کر رہی ہے, لیکن کیا یہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی ٹریڈ بڑھائی ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ؟ کیا آپ نے ٹرانسپورٹیشن میں کیا سٹیپس لیے ہیں کہ ہماری ٹریڈ بڑھے سینٹرل ایشیا کے ذریعے؟ جناب چیئرمین, ہمیں انڈسٹریز وہ کوئی بھی سیکٹر ہو, میں صرف ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز کی بات نہیں کر رہا, جتنے بھی انڈسٹریز ہیں سب کو ہمیں سپورٹ دینی چاہیے. اور یہ آج کل جو بجلی کے حالات ہیں جناب چیئرمین, جب چائنا نے اپنا 3 گورجز ڈیم بنایا تھا تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنی انڈسٹریز کو بجلی فری کر دی. اس کے بعد ان کی یہ انڈسٹریز ڈیولپ ہوئی ہیں. کیا ہمارے پاس اتنا کوئی کوشن ہے کہ ہم اپنی انڈسٹریز کو سپورٹ کر سکیں؟ ہر انڈسٹریلسٹ آج کل جو ہے تو وہ اپنے پیسوں پہ سولر لگانے کی کوشش کر رہا ہے, جبکہ سولر دنیا میں مہنگی بجلی میں حساب ہوتا ہے. یہ ہمارا آج کل جو ہمارے بجلی کے ٹیرفز ہیں اتنے ہائی ہیں ہمارے ریجن میں کہ سولر کی بجلی ہمارے انڈسٹریلسٹ کے لیے زیادہ سستی ہے. تو جناب چیئرمین, میں بس یہ چند میری باتیں تھی بیسکلی جو ہمارا ابھی یہ ٹیرف رجیم حکومت نے اگر کوئی دیا نہیں ہے تو اس کے اوپر
یہ کوئی پالیسی دیں. ابھی تک تو کوئی پالیسی نہیں ہے. سارے انڈسٹریلسٹ جو ہیں آپ کے جتنے بھی سیکٹرز ہیں کامرس کے, تو کامرس کے جتنے بھی لوگ ہیں تو وہ اس کے اوپر پوچھتے ہیں. تو اگر ہمیں بتا دیا جائے کہ کیا حکومت کی پالیسی ہے اور کیا ایسی کوئی پالیسی ہے جو کہ اگلے چند سالوں کے لیے, 5 سالوں کے لیے, 10 سالوں کے لیے ہو. یہ نہ ہو کہ آج انہوں نے ایک پالیسی دے دی اور سال بعد بجٹ میں دوبارہ اس کو چینج کر دیں. تو اسی لیے تو پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا. لانگ ٹرم پالیسی دے, کوئی ٹیرف پالیسی ہو, کوئی ٹیکس پالیسی, کوئی بھی چیز ہو, لیکن لوگوں کو نظر آئے آپ باہر سے انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں لیکن آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ اس ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ کی پالیسیز کی وجہ سے. تو کم از کم آج ہمیں بتا دیں. منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, بڑے عرصے بعد منسٹر صاحب آئے ہیں, تو میں ضرور ان کو بھی سننا چاہوں گا.